السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل-عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40، 41 یعنی 38، 39، 40، 41 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سیدہ مریم ان کی والدہ کو، ان کی ماں کو، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، ان کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حمل قرار پایا۔ جب حمل واضح ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور آپ کی عبادت کے لیے ہم اس کو وقف کر دیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ بہرحال ان کا نام ان کی والدہ نے مریم رکھا، جو کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور جب ان کی ایک عمر ہوئی تو جیسا کہ نظر مانا تھا، منت مانی تھی، اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کیا، اور ان کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام کرنے لگے، جیسا کہ آیت نمبر 35، 36، 37 ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، بیت المقدس سے متصل ہی جو کمرے تھے اس میں سے ایک کمرہ سیدہ مریم کو دیا گیا اور مکمل ذمہ داری اور نگرانی سیدنا زکریا علیہ السلام کی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جاتے تھے، حال و احوال پوچھتے تھے، جو ضرورت کی چیز تھی وہ لا کر کے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ پھل پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ پھل لائے بھی نہیں ہے، اور پھل بھی ہے تو بے موسم، یعنی آم کا موسم نہیں ہے تو آم ہے، انگور کا موسم نہیں تو انگور ہے، انار کا موسم نہیں تو انار ہے، سیب کا بالکل موسم نہیں ہے تو سیب وہاں پر دکھتا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا ہوا من عند اللہ، یہ جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، جب ان باتوں کو دیکھا سیدنا زکریا علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہی ذکر فرمایا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے جب مریم کے جواب کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد دیجیے اور بے شک آپ سننے والے ہیں دعاؤں کو۔ زکریا علیہ السلام کو یہ خیال کیوں آیا؟ یہ خیال اس لیے آیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف کمزور ہو چکے تھے، سن رسیدہ ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی کیونکہ ان کی بھی عمر ہو گئی تھی۔ اولاد ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو چکے تھے، اسباب بالکل نہیں تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مریم کے پاس جو پھل رکھا ہوا ہے وہ بے موسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موسم میں کہ جس موسم میں وہ پھل نہیں ہوتا ہے مریم کے لیے مہیا کرا سکتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی امیدوں سے نواز سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے
تو بنجر زمین کو ہرا بھرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے. لہذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو پاکیزہ اولاد اپنی جانب سے دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہاں پر دراصل مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں میں بھی ایک ایسا طبقہ جو اپنی ضروریات اور خاص طور سے اولاد مانگنے کے لیے، دولت مانگنے کے لیے مزاروں کے در در پر جاتے ہیں، باباؤں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ اس کے اندر نصیحت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، بزرگ نبی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا. دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر دے سکتا ہے تو صرف اللہ، اور اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بظاہر سبب سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. یہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور شرف قبولیت سے نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا. قرآن کریم خود آگے بیان فرما رہا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض رکھ دی، درخواست کو پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بھی فرما لیا. محراب کے اندر، اس جگہ پہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کرتے تھے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے پکارا ان کو. فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، جگہ پہ وہ عبادت کر رہے تھے، فرشتوں نے پکارا اور پکار کر کے خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک اولاد کی خوشخبری دیتا ہے. یہی بات، بالکل اسی طرح کی بات سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تم کو ایک اولاد کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ اولاد جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس طرح کا نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا. یعنی جب یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا تو اس سے پہلے ویسا نام کبھی نہیں رکھا گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیدا، اور وہ سردار ہوگا، وحسورا، اور وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور بزرگ نبیوں میں سے ہوگا، نبی ہوگا اور بزرگوں میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا، پاکباز لوگوں میں سے ہوگا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کو قبول فرمانے کے بعد ان کو اولاد کی خوشخبری بھی دی، جس کی چند صفات بھی اللہ نے بیان فرمائی. پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ اللہ جو اولاد دے گا اس کا نام اللہ خود رکھ رہا ہے، اور اس کا نام کیا رکھ رہا ہے؟ یحییٰ. یحییٰ نام رکھ رہا ہے، اور یہ جو نام ہے اس سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں رکھا گیا. یعنی جب یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا گیا اس سے پہلے کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں تھا. حالانکہ آج بہت سارے لوگ یحییٰ نام رکھتے ہیں، اسی نبی کے نام پر اپنا نام یحییٰ رکھتے ہیں. اور مزید دوسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کلمے کی تصدیق کرے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجے گا تو یحییٰ ان کی تصدیق کریں گے. وسیدا، بنی اسرائیل کا سردار ہوگا. کیسا سردار ہوگا؟ ایسا سردار ہوگا جو بنی اسرائیل کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کرے گا. وحسورا، اور حسورن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس پر مکمل کنٹرول ہوگا، نہ تو عورت کی چاہت ہوگی اور نہ ہی گناہ کی چاہت ہوگی.
بالکل پاکیزہ لوگوں میں سے ہوں گے، ونبیًا اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین پاک باز لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب اتنے بہترین اولاد کی خوشخبری سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو، تو دل میں تو بڑی خوشی اور مسرت کی لہر پھوٹ پڑی، لیکن پھر بھی تعجب کے ساتھ اپنے دل کے مزید اطمینان کے لیے پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اولاد ہوگا، لیکن مجھ کو کیسے اولاد ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا کمزور ہو چکا ہوں۔ یعنی حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اور خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اولاد ہوگا، اولاد ہوگی، میری اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میری عمر بڑی لمبی ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اور بظاہر اولاد ہونے کے جو اسباب ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، پھر مجھ کو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابھی اگر بظاہر کوئی پریشانی نظر آئے، ایسا لگے کہ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیجئے، مضبوطی سے یاد کر لیجئے اور کمپلیٹلی ان کے اوپر بھروسہ کر لیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کی راہ آپ کے لیے ہموار کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوگا تو بنائے گا۔ ابھی ہم انسان پہلے نہیں تھے، کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ یہ دنیا نہیں تھی، دنیا کو کس نے بسایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، اسی لیے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام نے پھر پوچھا، قال رب اجعل لی آیہ، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اولاد ہوگا تو اولاد کی نشانی کیا ہوگی کہ مجھ کو اب اولاد ہونے والا ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی بتلا دیجئے۔ یہاں پر بھی یہ بات ہے، سورہ مریم کے اندر بھی آیت نمبر 10 میں یہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل لی آیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی کو حمل قرار پائے گا، مجھ کو اولاد ہوگی، اس کی نشانی بتلا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے، 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے، صرف اشارے سے کام چلانا پڑے گا۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 10 میں ہے کہ 3 رات تک تم بات نہیں کر پاؤ گے، مطلب کیا کہ مکمل 24 گھنٹے کو ملا کر کے جو ایک دن ہوتا ہے وہ 3 دن تک بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کچھ بھی کہنا ہوگا تم کو اشارے سے کہنا ہوگا۔ ایسے حالات میں تم کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے حالات میں وذکر ربک کثیرا، رب کی زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا، اس کو خوب یاد کرنا، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ سامعین کرام، یہاں تک سیدنا زکریا علیہ السلام کا معاملہ اور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اب اس کے بعد کنٹینیو کیا ہے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کے بیانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کنٹینیو کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔